جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہدف تو ان کے نہیں بدلے، وہ القاعدہ ہو یا افغان طالبان ہو، جی 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 ان کے لیڈروں کو ڈھونڈ نکالنا، پکڑنا یا مارنا جو بھی ممکن ہو، وہ ہدف ابھی بھی ان کا برقرار ہے، بہت دنوں سے برقرار ہے. لیکن بہت وہ سمجھتے ہیں ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے اسامہ ڈھونڈ کر اور انہوں نے قتل کیا، اور اب ضرور ان کو یہ اعتماد ان کا بڑھ گیا ہوگا جی کہ ایسا آپریشن ہم کر سکتے ہیں اور پاکستان منہ دیکھتا رہ جائے. اچھا، افغان شورا اور ملا عمر کے حوالے سے وہ تندئی سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی کوئٹہ میں ان کا مرکز ہے، اور متعدد بار وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈرون حملہ ہم کوئٹہ میں بھی کر سکتے ہیں، تو اب اس کے امکانات بڑھ گئے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟ ڈرون کے ذریعے کرتے یا نہیں کرتے، کیونکہ کوئٹہ شہر ہے، ظاہر ہے شہر ہو یا شہر کے خلاف کوئی کیمپ ہو، جی جی وہاں اگر آپ ڈرون استعمال کرتے ہیں تو بہت سے بے گناہ لوگ بھی مارے جانے کا امکان ہے. ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ ایبٹ آباد میں بھی ڈرون نہیں استعمال کیا، انہوں نے ایک ٹیم بھیجی، کمانڈو ایکشن کیا. تو جب کسی بڑے شہر یا چھوٹے شہر، کم از کم جہاں آبادی ہو، وہاں ڈرون حملہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے عین ممکن ہے کہ امریکن اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر کریں بھی تو آپریشن کریں گے ڈرون حملے کی بجائے. اچھا، اگر اطلاع ملے. تو راشد رحمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور شرمندگی، ایک اور عظیمت سے بچنے کے لیے ہمیں خود یک طرفہ کارروائی کرنا نہیں چاہیے ان کے خلاف جو اہداف ہیں امریکہ کے، چاہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے، چاہے وہ ملا عمر ہے، یا جو طالبان کے بچے کچے جو باقیات ہیں؟ یہ بات امریکہ بہت دنوں سے ہمیں کہہ رہا ہے یا خود کریں ورنہ ہم کریں گے. اچھا، ہم نہ خود کرتے ہیں نہ خوش ہیں کہ وہ کریں، ہے نا جی. چاہے اس کو ہم روک سکیں یا نہیں، ناخوشی کا اظہار تو ہم کرتے رہتے ہیں. آج بھی کیا ہم نے امبیسڈر کو بلا کر اور پتہ نہیں کیا بات کی ہے. جی جی دیکھیے، خود کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں کیا آڑے آ رہا ہے. حقانی کا جو نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے القاعدہ سے لنکس ہیں. جی، تو اگر ایک منٹ کے لیے باور بھی کر لیا جائے کہ ہماری پالیسی 2001 سے یہی رہی ہے کہ ہم القاعدہ پکڑیں یا امریکنوں کے حوالے کر دیں، اور ہم نے کیا ایسا. جی جی اور افغان طالبان جو ہے ان کو بچا کر رکھیں، کیونکہ ہمیں وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہمارا خواب ہے وہ افغانستان میں ان کے ذریعے چاہیے. تو اگر ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ چلے وہ کچھ سوچ ایسی کہ ملا عمر نے آخر کل کو امریکنوں کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ اور قرضائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تو افغانستان کا معاملہ حل کرنا ہے، لیکن حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ تو القاعدہ کے ساتھ لنک سب سمجھتے ہیں اس کو. جی جی اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر رہے نارتھ وزیرستان میں، تب سے امریکہ کہہ رہا ہے جی. تو جب تک آپ کی پالیسی اور آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تو آپ خود تو کارروائی کرنے سے رہے. آپ تو ان کو ایسٹ سمجھتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹ. آپ کیسے کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو امریکنوں نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. آخرکار ہر ایسے معاملے میں صبر کا پیمانہ لبریز جی 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 ہو گیا. اچھا راشد احمد صاحب، اب کیا پوزیشن ہے؟ اب کیا پوزیشن ہے اسامہ کی گرفتاری، اسامہ کے ہلاک کرنے کے بعد جو ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف عسکری قوت کو بلکہ سیاسی قوت کو بھی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہی ہماری پالیسیاں رہیں گی، یا اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو فرائض ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں؟ فرائض میں کیا شامل ہے؟ یہی دہشت گردی کے خلاف. ہاں، سب سے اولین تو یہی ہے نا کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں، جی جی ان کو عملی جامہ پہنائیں. لیکن اس کے آڑے وہی ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی پالیسی دوگلی ہے اچھا پھر یہ کام آپ نہیں کر پائیں گے. اور اگر نہیں کر پائیں گے تو اندیشہ یہ ہے کہ آپ کو اور شرمندگی بھگتنی پڑے گی. امریکہ نہیں لگتا مجھے کہ اب رکے گا. امریکہ اب یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، اور ان کے پاس آپ کے خلاف لیوریج بہت زیادہ ہے. آپ ڈپینڈنٹ ریاست ہیں، آپ کو ان کے پیسے بھی چاہیے، ان کے ہتھیار بھی چاہیے، ان کے آشیرواد بھی چاہیے. اگر وہ آپ کھو دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا بعد میں، وہ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی امداد بند کر دیں، بس اتنا ہی کافی ہے. آپ کی چیزیں نکل جائیں گی، آپ کا ملک چلتا ہی نہیں.
اچھا، اب تو یہ بھی تبصرہ کرنے لگے لوگ کہ 2001 میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنی افغان پالیسی تبدیل کی تھی، بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان نے اپنی افغان پالیسی بلکہ تبدیل نہیں کی تھی، بلکہ وقت و حالات کی مناسبت سے انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی تھی. اندر اندر سے کچھ اور ہو رہا ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ راشد ریمنڈ صاحب ان باتوں میں کچھ حقیقت ہے؟ میں 2001 سے یہ کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، براڈ کاسٹ کر رہا ہوں. 180 ڈگری ٹرن نہیں، مشرف نے 90 ڈگری ٹرن کیا. اچھا. 90 ڈگری سے مراد یہ ہے کہ القاعدہ میں نہ تو پاکستان یا اس کی فوج کا کوئی اسٹیک تھا اور نہ کوئی دلچسپی تھی. تو القاعدہ کو پکڑ لینا اور دے دینا امریکنوں کو کوئی مذائقہ نہیں تھا. اچھا. چنانچہ اگر 800 لوگ گوانتانامو گئے تو ان میں سے 780 یا 90 جو ہیں وہ القاعدہ کے لوگ تھے، ہے نا جی. تو اس سے یہ آپ کو نظر آتا ہے افغان طالبان البتہ بچا لیے گئے. یہ اس یعنی اندازے کے مطابق کہ امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ وہاں افغانستان میں جیت نہیں سکے گا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو سوویت یونین کا ہوا تھا. اچھا. چنانچہ اس خیال کے تحت افغان طالبان کو بچائے رکھا اور آہستہ آہستہ ان کی مزاحمت جو ہے وہ پاکستان کے سرزمین سے اس کو تقویت پہنچائی گئی اور وہ پالیسی ابھی بھی برقرار ہے. اچھا. تو راشد ریمنڈ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جن اہداف کی بات ہم کر رہے ہیں، جو ایٹمی اثاثہ ہیں، وہ بھی ان اہداف میں شامل ہیں سی آئی اے کے؟ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے اچھا کہ ہمارے جو جوہری ہتھیار ہیں جی جی وہ ان کو راس نہیں آتے، حل نہیں ہوتے، لیکن ان کو ختم کرنا آسان دو وجہ سے نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ چاہے کاکول ملٹری اکیڈمی کے قریب ہو گھر، ہر جگہ تو اس طرح سے نہیں اس کا دفاع کیا جا سکتا جیسے کہ کسی یعنی جوہری اسلحے کا ہوتا ہے. اور پھر شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ ہمارا جوہری اسلحہ ایک جگہ جمع نہیں ہے، منتشر حالت میں ہے، پھیلا ہوا ہے سارے ملک میں. تو کتنی سائٹس ہٹ کریں گے اور ساری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، مزاحمت کتنی ہوگی، کتنا لفڑا ہوگا، کتنی گڑبڑ ہوگی، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کہہ دینا آسان ہے، میرے خیال میں کرنا اتنا آسان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی، کچھ اور طریقے سے مطلب پاکستان کو مفلوج کرنے کے حوالے سے وہ کام کر رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. اچھا. دیکھیے، میری ایک بات سنیے، پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے اور طاقتور ملک ہے، بہت بڑی فوج ہے، جوہری ہتھیار ہیں، اور جیو اسٹریٹجکلی اس کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی اہم ہے. چاہتے تو وہ یہ ہیں کہ پاکستان نہ صرف برقرار رہے، اسٹیبل ہو، پروگریس کرے، ڈیولپ کرے اور لوگ خوشحال ہوں، جمہوریت ہو. یہ امریکی سوچ ہے. جی جی. ایسا سسٹم ہو جو دیر پا ہو. آج پورے عرب ممالک میں وہ یہی لائن لے رہے ہیں کہ نہیں. پاکستان میں بھی ان کی پوزیشن یہ ہے، تبدیل ہوئی ہے امریکن پوزیشن، جہاں پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ڈکٹیٹر اور بادشاہ ان کے انٹرسٹ کے لیے بہتر ہے. لیکن راشد ریمنڈ صاحب، امریکی تاریخ اتنا شاندار نہیں ہے نا. اب ان کا موقف بدل گیا ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش. اچھا. ان کا موقف بدل گیا ہے. وہ دیر پا سوچ کے تحت، دور اندیش سوچ کے تحت آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ جمہوری نظام کے ساتھ بہتر چل سکتے ہیں اور بہتر حفاظت ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ایسی حکومتیں ہوں جیسے مشرف کی تھی ہمارے ہاں، مبارک تھا ایجپٹ میں، وغیرہ وغیرہ. اس کے ذریعے پولیس اسٹیٹ اور ریپریشن کے ذریعے اب کام نہیں چلے گا. دنیا بدل گئی ہے. چنانچہ اب وقت آ گیا ہے اور بجائے اس کے کہ تاریخ کے دھارے کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی جائے، اس کے ساتھ چلا جائے. پاکستان کو وہ ختم نہیں کرنے جا رہے. یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کی یا پروپیگنڈا ہے. بہت بہت شکریہ محترم راشد ریمان صاحب آپ کا. بولے شاہ رخ سینئر تزنگار اور سینئر جرنلسٹ وجہ راشد ریمان ہمیں گپ جن گیا کہ امریکہ سوچ بدل بتا، امریکہ پالیسی بدل بتگا اور آ نلوٹی کہ پاکستان الاس بھی یا ختم بھی یا بپروشی، بلکہ آئینی سوچ آئینی پالیسی ہمیشہ کہ پاکستان مستحکم بھی اور ایک انچے اسٹیٹ بھی کہ ادا جمہوریت بھی ادا عام معلوم وشحال بھی اور ایک شریں سسٹم دیما برو. برحال ماں جو کہ گوشیں کہ امریکی اگر
तारीखा बेचारे अमरीके में कौने किरदार बेचारे तो एक का शानदार एक का वश नहीं पमिश का बाजे मर्दुम अमरीका ए किरदार चे मुत्तफिक बुदकुत न कना तो दिले आला व खैर खुदा बेहतर बेदा के नू ये पॉलिसी छी होता भले बहरल अर्चिया का नगर हो गए एक पल्ला में कि अमरीका वती मफादात अस्ता और अमरीका इंचो गनूक ने और ना ही पाकिस्तानी इंचो वशरंगा और पाकिस्तान इंचो वशरंगे कि आ पाकिस्तान सर एक का फरेफ्ते हैं कि आयदा अरबां डॉलर खर्च बेका और आयदा जो सेना जमहूरियत तो दुराएं गप्पा बेका बहरहाल यकीन मसरपत भाई आ अर्ची कनगा रहोगे आइए वती लॉन्ग टर्म इदा मफादात अस्ता अंचो के राशिद रहमान एक गप्पा चे मुत्तफिक भाई कि पाकिस्तान एक अंचे स्ट्रेटजिक एरिया है और आ स्ट्रेटेजिक एरिया यकीनन मसरपत में कि आइए मजने बारे बलूचिस्तान है कि अंचो कुशक भी के स्ट्रेटेजिक बाज इम्पोर्टेंट एरिया है और अमा मुनासिबत अच्छे यकीनन अमरीकी मफादात बुत खुद कना पाकिस्तान हवाले आ क्या एदाबाद बलाएं सरमायाकारी कनेगे 6 साल हैं और अंचो के लाते मर्जुमा हमें सोचता बुता के अमरीका के 6 साल हैं दा अरबां डॉलर दा सरमायाकारी को था और आ चादरा चंडी पता था चे रहो मौत सरपत में ये गलत फहमी है बोले चारों का मैं कंटिन्यू गप्तरान कने वाद तो गुंडे ब्रेक किए ब्रेक अपत शुमे देवा साड़ी में